الرحمن الرحيم. باب حفظ العلم. به قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. به قال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال أبسط رداءك فبسطته قال فغرف بيديه ثم قال ضم فضممته فما نسيت شيئا بعده. به قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال أخبرنا ابن أبي فديك بهذا وقال غرف بيده فيه. به قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلع. باب الإنصات للعلماء. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر فقال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال ربي وكيف لي به فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم. وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحملا حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضعا رؤوسهما وناما فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا فكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا إلى آخر الرواية. پیچھے اس مضمون کو بیان کر رہے تھے کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ اور باتوں کی کرنے کو تو رات میں حضور نے منع فرمایا لیکن علم کے سیکھنے سکھانے کی اجازت ہے رات میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصہ گوئی کو دیگر باتوں کو رات عشاء کی بات کرنے کو منع فرماتے تھے پسند نہیں فرماتے تھے کہ یہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنے میں بھی حارج ہے اور تہجد کے لیے تو بدل والا حارج ہے اس لیے رات کو جلدی سو جانا چاہیے عشاء کے بعد. اور رات میں جو ہے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ بھی فرمایا اور نصیحت بھی فرمائی اور اٹھایا بھی ہے اہل بیت امہات المؤمنین کو کہ اٹھاؤ ان کو کہ یہ عبادت میں مشغول ہیں. اب یہ بتا رہے ہیں کہ علم سیکھنا بھی چاہیے اور علم کی حفاظت بھی کرنی چاہیے یعنی اس کی یاد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ جب تک آدمی یاد نہیں رکھے گا تو اس کو پھیلائے گا کیسے, یاد نہیں رکھے گا تو اس پر عمل کرے گا کیسے, تو اس لیے اس کو بیان کر رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں سناتا ہے, اگر 2 آیتیں قرآن پاک میں نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تم کو حدیث نہ سناتا. جس میں سے ایک آیت پڑھ کر سنائی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس بالکتاب اولئک یلعنهم اللہ. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس علم کو, ان بینات اور ہدایت کو جو ہم نے نازل کی ہے, جبکہ لوگوں کے سامنے ہم نے اس کو بیان کر دیا, یعنی لوگوں کے علم میں آ جانے کے بعد پھر وہ دوسرے لوگوں سے اس کو چھپاتے ہیں,
تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، اولئک یلعنہم اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، مگر یہ کہ جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی تو پھر اللہ معاف کرنے والے، رحم فرمانے والے. اگر پہلے کبھی ایسا کیا، توبہ کر لی، معافی چاہ لی تو معاف ہو جائے گا. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتمان علم کو منع فرمایا ہے اور اس پر لعنت کی وعید ہے کہ جو علم کو چھپائے گا اس کے لیے لعنت ہے. یہ فرمایا کہ یہ آیتیں اگر نہ ہوتی تو میں تو کبھی بھی حدیث نہ سناتا تم کو، کیونکہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھی ہے وہ تو بتا دینا ہے لوگوں کو، اس کو کتمان تو نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد میں دلیل بیان کی کہ کیوں میں زیادہ کہتا ہوں، دوسرے لوگ کیوں کم کہتے ہیں. فرمایا کہ ہمارے مہاجر بھائی ان کو بازاروں میں کام کی مشغولیت رہتی تھی، کاروباری تھے زیادہ تر، اور ہمارے انصاری بھائی وہ اپنے زمین میں باغات میں لگے ہوئے تھے. بازار وغیرہ کا کام زیادہ تر مہاجرین کرتے تھے، کھیت کا باغ کا زیادہ کام انصار کرتے تھے جب یہاں ہوتے تھے مدینہ منورہ میں. اور ابو ہریرہ کا حال یہ ہے کہ ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹ لیا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے رہتا تھا، کان یلزم رسول اللہ، وہ لکھتا رہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، بشبع بطنہ، اپنے پیٹ کی بھوک کے ساتھ. یہ نہیں کہ خوب کھا پی کے لگا رہتا تھا، نہیں، حالانکہ اگر پیٹ بھرنا ہے تو کہیں جا کے کماتا، لیکن نہیں چاہتے نہیں تھا، اور مانگتے کسی سے نہیں تھے، اور بولتے کسی کو نہیں تھے کہ کیا گزر رہی ہے، بھوکے رہتے تھے. اتنے زیادہ بھوکے رہتے تھے کہ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے. اور ان لوگوں کے پاس یہ عجیب کمال تھا کہ بولتے نہیں تھے کسی کو، اور محسوس نہیں ہونے دیتے تھے بقدر امکان. بالکل ہی محسوس ہو جائے مجبوری میں تو الگ بات ہے. اپنے خواص کو تک نہیں بولتے تھے، خواص سے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن 3 دن سے زیادہ ہو گئے ایک مرتبہ، اور میرے پیٹ میں کوئی چیز نہیں، میرا برا حال ہو گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. مگر حضور نے سکھایا تھا کہ کسی سے سوال نہیں کرنا، توکل کرو، کھانا مل گیا تو کھا لو، نہیں تو رہ جاؤ، مرنا ہو تو مر بھی جانا، اس میں کیا، اللہ کے لیے جینا مرنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ راستے میں پڑا ہوا تھا، مجھے بے چینی بہت تھی، کسی سے کہا نہیں جا رہا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ادھر سے، تو میں نے ایک آیت کا مطلب ان سے پوچھا. فرما رہے ہیں کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ آیت کا مطلب بتائے، میرا مطلب تھا کہ میری حالت سے پہچاننے کہ میں کس قسم فرشے میں ہوں. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی رو میں تھے، انہوں نے مطلب بتایا، آگے نکل گئے. میں نے کہا یا اللہ. تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے. میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور میں نے ایک آیت کا مطلب پوچھا، حالانکہ یہ تو ان کو معلوم نہیں تھا. ان کا اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورت سے ٹاڑ گئے. تو میں تو ٹھیک ہے، اور تم میرے ساتھ آؤ، مطلب بھی بتا دیں گے اور مطلب بھی پورا کر دیں گے. چنانچہ پھر اپنے ساتھ لے گئے اور ان کو کھلایا. تو کہتے ہیں کہ نشب علی بطنی، اپنے پیٹ کے بھوک کے ساتھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹا رہتا تھا، کوئی اپنے بارے میں کہے. وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ، اور ایسی ایسی جگہوں پر ساتھ ہوتا تھا کہ اور لوگ نہیں ہوتے تھے. وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اور ایسی ایسی باتیں یاد کر لیتا تھا جو اور لوگ یاد نہیں کرتے تھے. اس لیے اور کتمان علم کر نہیں سکتے، لہٰذا بولنا پڑتا ہے. پھر رہے بھی بہت دنوں تک حیات رہے، پھر ایسی ایسی جگہوں پر رہے کہ لوگ بتانے والے نہیں تھے، تو پھر ان کو بتانا ہی پڑتا تھا. یہ ہے وجہ. امام بخاری اس حدیث کو بیان کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حفظ حدیث کا اور حفظ علم کا بھی اہتمام چاہیے. حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے کہ جو یہی کام کریں جیسا ابو ہریرہ کرتے تھے، کیونکہ علم کی حفاظت اس کی تفصیلات کے ساتھ ہونی چاہیے. اور ویسے یہ ہے کہ علم کسی کی بات اس کی تفصیلات کے ساتھ محفوظ ہو تو پھر پہنچانے کے واسطے وقت بھی چاہیے، حالات بھی چاہیے. اگر آدمی مشغولی میں رہا تو وہ تو نہیں کر سکتا. پھر ایک اور وجہ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں، انسا ہوں، سنتا تو بہت ہوں لیکن بھول جاتا ہوں. فقال ابسط رداءک، فرمانے لگی اپنی چادر کو پھیلاؤ. آپ نے ارشاد فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ. میں نے اپنی چادر پھیلا دی. فغرف بیدیہ، آپ نے اپنے ہاتھ اس میں رکھے، چادر میں رکھے. ثم قال ضم، پھر فرمایا کہ اس کو لے کے اپنے سینے سے لپٹا لیں، اس چادر کو لے کے اپنے سینے سے لپٹا لو.
فضممتہ، میں نے اس کو لپٹا لیا، ملا لیا اپنے سینے سے، بس فما نسیت شیئا بعد، کیا بات ہوئی وہ تو معلوم نہیں، وسیق میں بات ہے کہ اس کے بعد پھر بھولا نہیں کبھی۔ اس سے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اکثار کرتے تھے، بہت حدیثیں نقل کرتے، اور دیگر صحابہ حدیث بیان کرنے سے ڈرتے تھے اور نقل کرنے میں احتیاط کرتے تھے کہ کہیں کہیں لفظی مسٹیک نہ ہو جائے اور حضور کی طرف لفظوں کی کوئی غلطی نہ ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات کی منسوب کر دینے کی وہی سنے ہوئے تھے تو ڈرتے بہت تھے، باقی ضرورت پر بولتے تھے لیکن ایز اے حدیث بیان کرنے میں ڈرتے بہت تھے۔ ان کے ساتھ یہ قصہ ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اس لیے نقل کی اس عنوان میں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یاد بھی کرو اور یاد ہونے کا اہتمام بھی کرو کہ کن کن چیزوں سے یاد رہا کرتا ہے، اس کی بھی کوشش کیا کرو، اسباب حفظ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر کے تدبیر اختیار کی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تدبیر ہر ایک کے تو بس کی بات نہیں ہے، ہر کوئی کر نہیں سکتا، ہر کوئی کرا نہیں سکتا، وہ تو ایک بات تھی تصرف کے قبیل کی۔ اس حدیث سے علماء نے ایک مسئلہ یہ نکالا ہے کہ جو صوفیہ کے پاس پایا جاتا کبھی کبھی بزرگوں کے پاس کہ وہ تصرف کر دیتے سامنے والے کے دل پر، اور اب اپنے تصرف سے جو اللہ پاک نے ان کو نعمت عطا فرمائی ہے سامنے والے میں کوئی صلاحیت منتقل کر دیتے ہیں۔ ایسا بزرگوں میں ہوتا، بہت بڑے مرتبے کے بزرگوں میں اور بعض خاص احوال میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو تصرف کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے کرامت اور ایک ہوتا ہے تصرف۔ کرامت میں تصرف میں یہ فرق ہے کہ تصرف ایک اختیاری عمل ہوتا ہے، ایک خاص توجہ ہوتی ہے، اور کرامت بالکل غیر اختیاری چیز ہوتی ہے۔ کرامت تو خارق عادت ہے، عام انسانوں کی عادت سے باہر چیز ہوتی ہے وہ، اور وہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ کرامت دکھانا کسی بزرگ کے بھی اختیار میں نہیں ہوتا۔ تصرف جو ہے وہ اختیار میں ہوتا ہے، اس معنی کر کہ کوئی خاص توجہ جو روحانی قوتیں حاصل ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے کر دینا، منتقل کر دینا کسی چیز کو۔ ایسے بہت سے بزرگوں کے واقعات ہیں، اس حدیث سے اس کی سند ملتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ قسم کا تصرف ہی تھا، بقیہ ہاتھ میں کیا چیز آپ نے دی ہوگی، ایک عمل آپ نے کیا، اس عمل کے اندر آپ نے اپنی توجہ ملا دی، اور وہ اللہ، اس کا راز کیا ہے، اس کا سیکریٹ کیا ہے، وہ تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے رسول کو معلوم ہے۔ ان کے دل میں کوئی ایسی چیز گئی جس سے بھول ختم ہو گئی، ہمیشہ یاد رہ گیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جو تبلیغ کے دوسرے امیر ہیں تصرف ہی کیا تھا۔ ان کا واقعہ مشہور ہے کہ جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور اس کے بعد میں کہا کہ یوسف آ مل لے، ہم جا رہے ہیں۔ اور چونکہ وہ لیٹے ہوئے تھے تو یوسف سے کہا کہ تو اپنے سینے کو میرے سینے پہ ڈال دے۔ ہم بڑے آدمی تھے، وہ مطلب یہ کہ کوئی چھوٹے بچے کی شکل میں نہیں تھے، صاحبزادے اور داڑھی والے بچے والے، تو ان سے کہا کہ آؤ میرے سینے پہ لیٹ جاؤ۔ تو جیسے ہی حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کے سینے پہ لیٹے تو دبا دیا، ان کو تھوڑا سا چھوڑ دیا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دوسرے دن سے کیفیت بدل گئی، بلکہ ان کے اس زمانے میں جو لوگ مسجد میں موجود تھے وہاں پر منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں بہت سے لوگ آ کے ٹھہر گئے تھے اس آس میں کہ یاسر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ اندازہ تھا کہ یہ غیر معمولی روحانی قوت کا آدمی ہے، ہو سکتا ہے کسی کا کام بن جائے اچانک میں، انتقال نسبت والا۔ تو خود منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اس مضمون کو کہ دوسرے دن صبح میں جب مولانا نے نماز پڑھائی فجر کی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، تو سارے لوگوں نے کہا کہ یہ کل والا یوسف نہیں ہوتا۔ فوراً محسوس ہوا ان سے کہ ان کے اندر کوئی دوسری چیز آ گئی۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے تصرف سے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو احوال ہے اس میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ایک ان کے پاس نان بائی تھا، روٹی پکانے والا، ان کے قریب میں آ کے ان کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، مجلس میں بیٹھتا تھا، استفادہ کرتا تھا، سنتا تھا۔ یہ مطلب نہیں کہ ایک دم یہ غیر آدمی کے ساتھ ہو گیا، وہ ایک لکڑی پکتے سوکھتے سوکھ گئی، اس کو خالی ماچس دکھانے والی بات ہوتی ہے، بیٹھا کرتا تھا اور حضرت کی خدمت بہت کیا کرتا تھا، دعائیں لیتا رہتا تھا۔ اور ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت کے پاس مہمان آ گئے اور ان کے پاس مہمانوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہ لوگ اتباع سنت کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، مہمان کا اکرام سنت ہے، کھانے کو کوئی چیز تھی نہیں، پریشان ہوئے،
کبھی اندر جا رہے ہیں کبھی باہر آ رہے ہیں, کبھی اندر جا کیا کرنا چاہیے. مہمان کو بولا بھی نہیں جاتا کہ بھائی ہمارے پاس آقا ہے, اور پیسے لیں تو کس سے لیں, قرضہ لیں تو کس سے لیں, کیا کریں. کچھ بات تھی ہوگی ایسا جس کی وجہ سے بہت پریشان تھے. وہ نان بھائی نے ٹال لیا, اس نے فوراً جو ہے کھانا وانا پکا کے مہمان کا حضرت کے پاس پہنچا دیا, بغیر بولے کے, بغیر سوال کے, بغیر ذکر کے. تو حضرت بڑے جوش میں آ گئے اور بہت خوش ہو گئے. حضرت نے فرمایا کہ اچھا مانگ, کیا مانگتا ہے؟ جب تو نے ہمارے ساتھ سلوک کیا تو پھر ہم بھی کریں گے, جو مانگتے ہو مانگ لو, اللہ سے مانگ کے دے دیں گے, تم کو دعا کر کے دے دیں گے. تو وہ بہت ہوشیار تھا, وہ حضرت کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا حضرت آپ مجھے اپنے جیسا بنا ڈالی. تو حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سناتے ہوئے فرمانے لگے کہ حضرت نے فرمایا کہ بھائی کچھ اور مانگ لو, یہ تمہارے بس کی چیز نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ بس آپ نے مانگنے کو کہا, میں نے مانگ لیا, اب آپ اپنا وعدہ پورا کیجیے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی چلو اچھا ٹھیک ہے, جب نہیں مانتے تو اس کو کمرے میں لے گئے, کمرہ بند کیا اور اس کے اوپر توجہ ڈالی. اس کو سامنے بٹھا کے جو روحانی قوت تھی وہ منتقل کرنی شروع کی اس کے اوپر, کہ جیسا میرے دل کی کیفیت ہے ویسا اس کے دل کی کیفیت ہو جائے. اور بہت دیر تک ڈالے رکھا, غالباً 4 گھنٹے یا اس سے زیادہ اس پہ توجہ ڈالی. اب مسلسل 4 گھنٹے سامنے بٹھا کے صرف ہمت کرنا. صرف ہمت ایک اصطلاح ہوتی ہے بزرگوں کی. صرف ہمت میں یہ ہوتا ہے کہ تمام چیزوں سے دماغ کو ہٹا کے ایک چیز کو فوکس کر لیا جاتا ہے. تو وہ بالکل جیسے انڈا پک جاتا ہے گرمی سے, ویسا ہو جاتا ہے غصہ اس کا. بس انہوں نے جو توجہ ڈالی گھنٹوں بٹھا کے, تو یہ دل کو یہ دل کے جیسا کر دیا. ان کے احوال میں لکھا ہے کہ جب دونوں باہر آئے کمرہ کھول کے تو لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس میں روٹی پکانے والا کون سا ہے اور حضرت کون سے. صورت ہی دونوں کی صورت بھی اس کی ویسی ہو گئی جیسے حضرت کی صورت تھی. اتنی تبدیلی آئی اس میں. ایک بات سے پہچانا جا رہا تھا, وہ یہ کہ وہ جو روٹی پکانے والا تھا وہ ہوش میں نہیں تھا. پاؤں ایک جگہ رکھتا تھا, گرتا ایک جگہ تھا, پاؤں ایک جگہ رکھتا تھا, گرتا ایک جگہ تھا. حضرت تھے, ہوش میں تھے. بس باہر آیا, مر گیا گر کے, برداشت نہیں کر سکا. حضرت یہی فرما رہے تھے کہ تیرے بس کی چیز نہیں ہے, کوئی اور چیز مانگ لے. اب آپ بولیں گے حضرت نے اس کا مرڈر کر دیا. حضرت نے مرڈر نہیں کیا, حضرت کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ مر جائے گا, توجہ کو نہیں برداشت کرے گا اتنا. ایک سرسری اندازہ ہوتا ہے مگر یقینی تو نہیں ہوتا. یہ تصرف ہے, یہ بزرگوں میں پایا جاتا ہے کبھی کبھی. اسی طریقے پر ایک تصرف کرتے ہیں غبی مرید کے لیے, جس کی طبیعت چلتی نہیں, ذکر کرتا ہے تو طبیعت لگتی نہیں, ذکر کا اثر دل لیتا ہی نہیں, کوشش کرتا ہے تو بھی نہیں ہوتی. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی کوشش ہی نہیں کرتا, پھر بولتا حضرت کام بنا دو. وہ ایک دوسری شکل ہوتی ہے. ایک یہ ہے کہ ہر قسم کی کوشش کر ڈالنے کے باوجود اپنے کو عاجز محسوس کرتا ہے آدمی, اور اتنا انقباض ہو جاتا ہے کہ زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک مرحلہ وہ ہو جاتا ہے. تو اس وقت بھی جو ہے نا غبی مرید کے اوپر توجہ ڈالتے ہیں مشائخ, جو جن کے پاس توجہ ہوتی ہے کر سکتے ہیں. ہر کوئی اس کے مشق کیا ہوا نہیں ہوتا. تو پھر ہوتا ہے کہ وہ چلنے لگتا ہے کہ گھوڑے کی جیسا, اس کی سستی چلی جاتی ہے اور وہ مستعد ہو جاتا ہے. مگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منع کیا اور فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے تھوڑا سا پٹرول ڈال دینا, تھوڑی دور جا کے پھر سست ہو جاتا ہے. وہ جب تک اس کی گرمی ہے تو چلتا ہے, اور جب گرمی ختم ہو جاتی ہے تو پھر جہاں کما ہو جاتا ہے, تو کب تک ڈھکلو گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ ان کے ساتھ میں فرمایا, دعا بھی فرمائی ہوگی, توجہ بھی فرما دی. تو یہ وجہ تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں کے یاد ہونے کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں اس حدیث کو بیان کر کے کہ ابو ہریرہ کو اس کی فکر تھی کہ میرا حافظہ تیز ہو جائے اور میں بھولوں نہیں. تو جو دین کی خدمت کرنے والے, دین کا علم سیکھنے والے ہیں, ان کے دل میں یہ بھی ہے, وہ اس کا بھی اہتمام ان کو کرنا چاہیے کہ حافظہ ان کا اچھا ہو جائے, بھولے نہیں. بہت سی تدابیر علماء نے لکھی ہیں حافظہ اچھا ہونے کی, نہیں بھولنے کی. اور سب سے بڑی تدبیر اس کی ایسی ہے جو ہمارے قابو میں نہیں آتی, اور وہ ہے گناہوں سے بچنا. شکوت الی وکیع سوء حفظی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد وکیع سے شکایت کی کہ میرا حافظہ خراب ہے, فاوصانی الی ترک المعاصی, اور میں حافظہ صحیح ہونے کی صورت یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دوں. فإن العلم نور من الہ, اس واسطے کہ علم اللہ کا نور ہے, ونور اللہ لا یعطی لعاصی, اور اللہ کا نور نافرمان کو نہیں ملا کرتا ہے. یہ فرمائے تو یہ اصل تدبیر ہے اس کی, کیونکہ گناہوں کے چھوڑ دینے سے عالم اسباب میں ایک خاص فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یکسو ہوتا ہے آدمی کا ذہن.
اور یکسوئی جو ہے وہ کسی چیز کے محفوظ ہونے کی بہت بڑی تدبیر ہے. جتنی زیادہ یکسوئی ہوگی اتنی زیادہ چیز محفوظ ہوگی. ہمارے زمانے میں جس کسی بھی لائن میں مرد اور عورت دونوں شریک ہوں تو عورتوں کا نمبر آگے رہتا ہے الا ماشاء اللہ. خاص طور پر علم کے اندر جتنے نمبرات عورتوں کی بچیوں کے آتے ہیں بچوں کے نہیں آ رہے. بہت زمانے سے چل رہا ہے. سرکاری اسکولوں میں بھی یہی حال ہے, ایون عربی میں بھی یہی حال ہے. بچیاں جو ہیں وہ 2-2.5 سال میں عام طور پر حافظ ہو جاتی ہیں, جبکہ بچہ 3.5-4 سال لیتا ہے. ایکسپشن تو الگ ہے, بات جلدی کر لیتے ہیں, لیکن عموماً یہ ہے کہ مرد بچے کو 3 سال سے لے کے 4 سال لگ جاتے ہیں حافظ بننے میں, اور بچی کو جو ہے وہ 2 سال 2.5 سال بہت ہو گئے. اور یہ اسکولوں کے اندر کالجز وغیرہ کے اندر بھی جو رپورٹ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے نمبر زیادہ ہیں. وجہ اس کی وہی ہے کہ ان لوگوں کا کنسنٹریشن ہوتا ہے, ایک طرف دماغ رہتا ہے, ان کا زیادہ منتشر نہیں ہوتا. اور بچوں کا دماغ منتشر ہوتا ہے کھیل میں کود میں, ادھر ادھر, دوستوں میں یاروں میں. اور آج کل جتنے زیادہ اسباب عائش کے اور لہو و لعب کے تماشے کے پھیل گئے تو اور زیادہ انتشار ہو گیا, تو پڑھنا بھی مشکل ہو جا رہا. اب تو سامنے بیٹھا ہوا ہے دماغ غائب ہے, ایسا ہوتا ہے. پڑھا رہے بچے کو اور ایک بات بول رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا دماغ حاضر ہی نہیں ہے. پھر کیا ہوا, بس اس کو نے غالب نکما کر دیا. ورنہ ہم بھی آدمی تھے, کام کے پڑتا ہے, چھوٹا بچہ ہے لیکن کہتا ہے اس کو نے غالب نکما کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ عاشقی میں اپنا ذہن خراب کر رہے. کھانے پینے کی چیزوں میں بھی بعض چیزوں سے حافظہ قوی ہونے اور بعض چیزوں سے کم ہونے کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. میں نے ہمدرد کے ایک رسالے میں پڑھا تھا کہ یہ دھنیا کا پتا جو ہوتا ہے, جس کو کوتمیر کہتے ہیں ہمارے پاس, یہ حافظہ بہت کمزور کرتا ہے. دھنیا کا پتا یہ حافظہ, کوتمیر جو ہے یہ حافظہ بہت کمزور کرتی ہے. اور اپنے لوگوں کے ہر سالن میں ڈالتے ہیں کہیں حافظہ تیز نہ ہو جائے اس لیے. بیوی بھی سوچتی ہوگی کہ زیادہ حافظہ تیز ہوگا تو پتہ نہیں کیا کیا کرے گا, اس کو ویسے ہی منڈ رہنے دو. شوہر بھی سوچتا ہوگا کہ اس کو ایسے ہی منڈ رہنے دو. اور مسواک کا اہتمام کرنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے, کیونکہ جتنا زیادہ رطوبت بلغم کی لینٹی آدمی کے جسم سے نکلے گی اتنا جو ہے نا مستعد ہوگا اور آدمی کا حافظہ تیز ہوگا. یہ بہت سی تدبیریں ہیں کھانے کی, پینے کی, جاگنے کی, سونے کی. جو آدمی استنجا کے وقت میں مقام استنجا کو اور خود استنجا کو دیکھتا ہے اس کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے, یہ لکھا ہے. جو آدمی استنجا کی جگہ کو دیکھنے کا عادی ہوگا اس کا حافظہ بہت کمزور ہوگا. استنجا کو دیکھنے کا جو آدمی عادی ہوگا اس کا حافظہ بہت کمزور ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ قبر کے کتبے کو جو آدمی زیادہ دیکھے گا اس کا حافظہ کمزور ہو جائے گا. خبروں پر کتبے لکھے ہوتے نا, فلاں فلاں مرا ہے, اتنے سن میں مرا, اتنے سن میں پیدا ہوا تھا, یہ ہوا تھا, وہ لکھتے رہتے ہیں عام طور پر. قبر کے کتبوں کو زیادہ گھورنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے, یہ لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ نے. لوگوں کے اپنے اپنے تجربے ہیں بہت سے. ایک تیسری حدیث ہے وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, وہ ایک دوسرا مضمون بتا رہی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن علم حاصل کیا ہے, 2 کٹورے بھر کے پیے ہیں علم کے. فاما احدهما فبسطته, ایک کو تو میں نے پھیلا دیا, ایک کٹورا علم پہ دے دیا. واما الاخر, اور یہ جو دوسرا کٹورا ہے یہ نہیں دیا. ایک بھرپور کٹورا اتنا یا ان کے پاس تھا, بلکہ وہ پتا نہیں وہ کتنا بڑا تھا. یہ کہا کہ اگر وہ میں کھولوں گا تو میری گردن کاٹ دی جائے گی. فرمایا واما الاخر فلو بسطته قطع هذا البلعوم, اگر اس کو بھی میں کھولنے لگوں تو یہ گردن کٹ جائے گی. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حفظ کرنا علم کو محفوظ رکھنا چاہیے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ جو آیت ہے کہ جو کتمان علم کرتے ہیں ان پر لعنت ہے, اس سے مراد ہر علم نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جس کو چھپانے کی بھی اجازت ہے, مسئلہ ہے. اور آگے ایک بیان مستقل آئے گا جس میں اس کو بتایا جائے گا کہ جو نااہل ہوتا ہے اس کے سامنے علم نہیں بیان کرنا چاہیے. ایسی باتیں نہیں بولنا چاہیے کہ سامنے والے کی عقل سے باہر کی ہوں کہ وہ الٹا مطلب لے کے گڑبڑ کر دے. یہی وجہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے, اس میں علماء نے مختلف اقوال اختیار کیے ہیں. محدثین اس جملے کا مطلب الگ لیتے ہیں, صوفیہ اس جملے کا مطلب الگ لیتے ہیں. محدثین کہتے ہیں کہ ابواب الفتن جو ہیں,
فتنوں کی لائن کی جو باتیں تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو حاصل کی تھی وہ نہیں سنائی، کیونکہ جو فتنوں کا زمانہ تھا، یہ یزید کی حکومت کا دور آ چکا تھا، بنو امیہ کی حکومت کا دور آ چکا تھا، حجاج کی حکومت کا دور آ چکا تھا، تو وہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی ہوئی تھیں. ظالم جابر قسم کے لوگ تھے، غیر ضروری عمل تو کریں گے نہیں، حضور کی بات بھی بقیہ گردن میری مانیں گے. تو ان فتنوں کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض مرتبہ حضور نے فتنوں کی اتنی تفصیل سنائی ہے کہ جس کی ایک ایک جزیے کی شکل میں آپ نے سنائی، ایک ایک بات کی شکل میں آپ نے سنائی. بعض مرتبہ بہت سے فتنوں کے نام لیے، فتنوں والوں کے نام لیے، وہ مراد ہے. محدثین کہتے ہیں اس سے یہ مراد ہے. وہ کو شریعت سے متعلق علم نہیں تھا لوگوں کی، اس وجہ سے انہوں نے ضروری نہیں سمجھا کہ اس کو پھیلائے، کیونکہ جس علم کو نہیں چھپانا ہے وہ علم ہے جس کی لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے. جو لوگوں کو ضرورت نہیں پڑتی، خبروں کی لائن کی چیزیں، واقعات کی لائن کی چیزیں، اس کی کوئی مسئلہ تو متعلق ہے نہیں شریعت کا، اس لیے انہوں نے مصلحت نہیں سمجھی سنا. صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد علم الاسرار ہے، بھیدوں کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو علم الاسرار کے ساتھ میں مخصوص فرمایا ہے. آدم علیہ السلام سے علم الاسماء چلا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے علم ملکوت السماوات والارض چلا، اور موسیٰ علیہ السلام کو علم الاحکام دیا گیا، اسماء اور ملکوت اور احکام دیے گئے. اور اس امت مرحومہ کو اسماء اور ملکوت اور احکام اور اسرار دیے گئے. جتنے احکام ہیں ان کی وجہ بھی کھولی گئی. جو مخلوق اور خالق کے درمیان میں تعلقات ہیں، اسرار ہیں، ربط پایا جاتا ہے، اس کی کنہ کھولی گئی، اس کے سیکریٹس کھولے گئے. اور دیکھو علم الاسرار ہی میں یہ بات ہے کہ اب دنیا بھی علم الاسرار کی طرف چل پڑی ہے. کسی چیز کے اندر کیا بھید چھپا ہوا ہے اس میں سے نکال کے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسرار نکال کے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور یہ اسرار جیسے چیزوں میں ہوتے ہیں، ظاہر ہے نا کہ چیزوں کی طبیعت تک چلے جا رہے ہیں، چیزوں کے نظام تک چلے جا رہے ہیں، اندر اس کے کیا کیا نظام پایا جاتا ہے. تو ایسے ہی یہ اسرار اور بھید جو ہیں وہ اعمال میں بھی ہوتے ہیں. تو عملوں کے بھید علم الاسرار اس تک، اور اللہ اور ربط مابین الخالق والمخلوق، یہ علم الاسرار صوفیاء کے پاس مراد ہے. کیونکہ یہ ہر آدمی کے فہم سے بالا تر چیز ہوتی ہے، اوپر چیز ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو نقل نہیں کیا جاتا. لوگوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، لوگوں کے عقول سے باہر ہونے کی وجہ سے یا انکار کر دیں گے، انکار کریں گے تو حضور کی بات کا انکار ہو جائے گا اور کفر ہو جائے گا، یا غلط مطلب نکالیں گے، غلط مطلب نکال کے غلط عقیدہ اختیار کریں گے تو اس میں آ کے جو ہے کفر ہو جائے گا. تو ان کے ایمان پر رہنے کے واسطے عافیت اسی میں ہے کہ بولو ہی نہیں ان کے سامنے. بہت سے بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ پاک نے علم الاسرار سے نوازا، بس وہ خاموش رہتے تو بولتے نہیں تھے، کیونکہ بولنے میں سامنے والے اس میں قابل نہیں کہ بولے جائیں. جو قابل ملتا تو پھر بولتے. علم الاسرار کو سب سے پہلے زیادہ جس نے بولا ہے وہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کھولا زیادہ اسرار کو شروع میں ابتدائیات میں. اور دوسرے حضرت شاہ محی الدین ابن عربی جو ہے یہ بہت بڑے صوفیاء میں سے گزرے ہیں، انہوں نے پھر علم الاسرار کو کھولا. ان کی کتابیں ملتی ہیں. وہ علم الاسرار کھولا بھی تو ایسا کھولا کہ کسی کو سمجھ میں آتی ہیں. ہزاروں آدمیوں میں سے کسی ایک کتاب تو عربی میں ہی ہوتی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتی. وہ خود ہی بولتے ہیں کہ یہ تمہاری سمجھ کی بات نہیں ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو صوفی نہیں ہے اس کو پڑھنا جائز نہیں ہے ہماری کتاب، کیونکہ وہ یقیناً گمراہ ہوگا. جو صوفی ہے وہ کہتے ہیں کہ تیری استعداد پر ہے کہ اگر تو صاحب استعداد ہے تو لے گا ورنہ نہیں لے گا اس بات. اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، مجھے حکم ہوا تو میں نے لکھ دیا. اور یہ ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک لفظ میرا اپنا نہیں ہے، یہ پورے لفظ کشفی ہے، مضامین بھی کشفی ہے. اور کتاب کتنی ہے آپ حیرت کریں گے، خالی فتوحات مکیہ ان کی جو ہے نا ایک ہاتھ کی اتنی لمبی کتاب، اور جنا والا 4 جلدیں ہیں 700 صفحات کی، 728 2,000 صفحات کے قریب ہے. اور باریک 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 لکھا ہوا ہے. اگر موٹا لکھے تو پتہ نہیں کتنی جلدیں بن جائیں گی. جی علوم ہیں. پہلے جو لوگ احتیاط کرتے رہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بعد والے بھی اس کو نقل ہی نہ کریں. بعد والوں کو اہل مل گئے، بعد والوں اللہ پاک جو چیزیں بہت سی چھپائی ہوئی تھی ان کا ظاہر کرنا بھی اللہ کی حکمت میں ہوتا ہے، تو اس کے اظہار کا حکم ہو جاتا ہے. وقت آ جاتا ہے اظہار کا کہ اب تم اس کا اظہار کر دو. پھر حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی علم الاسرار پہ پھر بہت بحث کی. اور پھر اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ علم الاسرار پہ ان کی جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ وہ علم الاسرار پر ہی ہے، بھیدوں کے اوپر ہے. پھر اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کے اوپر ایک کتاب. یہ فرمایا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائن،
یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کے پاس اس کا معمول رہا ہے کہ غامض مضامین وہ ہر ایک کو نہیں سناتے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 3 مجلسیں ہوتی تھیں، ایک عام کی مجلس، ایک خاص کی مجلس، ایک اخص الخواص کی مجلس. عوام کی مجلس میں باتیں اور خود ان کی عوام کی باتیں وہ سمجھ میں نہیں آتی آج کے لوگوں کو. فضاد وغیرہ عام مجلس میں بولتے تھے وہ، مگر آج کہاں سمجھ میں آتے، ساتھ بیٹھ کی کتاب پڑھو تو سمجھ میں آتے تھوڑا سا. پھر ایک طبقہ وہ ہوتا تھا جو خواص کی مجلس کہلاتی تھی. پھر ایک جو حضرت کے بالکل اخص الخواص بہت بڑے صلاحیت والے ہوتے تھے، ان سے بات کرتے تھے. تھانوی صاحب کرامت بھی تھے، صاحب تصرف بھی تھے، بعض مرتبہ تصرفات کیے ہیں انہوں نے، مگر بہت ہی کم کیا ہے. جب علم آدمی حاصل کرے تو اس کے کچھ متعلقات کو بھی امام بخاری مزید بتانا چاہ رہے ہیں. مثلا ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اہل علم سے علم کو لیا جائے تو بالکل سکوت اور خاموشی کے ساتھ لینا چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ. اگر کسی آدمی سے یہ کہا جائے کہ بھائی عالم کا بیان ہو رہا تم خاموش بیٹھو، تو یہ دوسرے آدمی کا حق چھیننا تو نہیں ہے کہ بھائی خاموش بٹھا رہے آپ. بولنے کا تو اس کا آپ ہے، رائٹ آف اسپیچ، بولنے کا حق ہے، جب چاہے بولو جو چاہے بولو. تو کوئی مسئلے کے خلاف تو نہیں ہے، تو اس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مسئلے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کی تو ترغیب ہے کہ جب سنے آدمی عالم سے تو خاموش ہونا چاہیے، بالکل یکسوئی سے، سکون سے. بلکہ عام طور پر علماء کی مجلس میں خاموش بیٹھنے سے جتنا علم ملتا ہے بولنے سے نہیں ملتا، اعتراض کرنے سے نہیں ملتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں کوئی آدمی آنا چاہتا تو سب سے پہلے اس کو یہی بولتے کہ تم آؤ میرے پاس، بغیر بات کرے کے بیٹھے رہو، سنتے رہو کچھ دن تک. اور اکثر لوگ ایسے ہوتے تھے کہ 2-4 دن سننے کے بعد میں کہتے تھے کہ جو سوالات، اعتراضات، اشکالات تھے وہ تو خود ہی ختم ہو گئے ہمارے، ہم پیچھے پہ کیا پوچھیں. تاکہ بس توجہ سے، عظمت سے، محبت سے سننے میں ہوتا یہ ہے کہ دین کی باتیں آ جاتی ہیں. جہالت، اعتراض جو ہوتا ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے. جب جہالت دور ہوئی تو خود ہی اعتراض ختم ہو جاتا ہے. اس لیے علم لینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی اگر قابل اعتماد ہے اور اس کے پاس میں علم ہے، ادھر ادھر کی آئی بائی شائی نہیں ہے خالی، تو پھر آدمی کو چاہیے کہ عظمت سے اور ادب سے لے لیا جائے. اس کو بتا رہے ہوا یہ کہ حضرت ابو زرعہ حضرت جریر سے نقل کرتے ہیں، جریر ابن عبداللہ البجلی ایک ایسے صحابی ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف و حاضی الامہ کا لقب دیا. بہت حسین تھے حضرت جریر، صحابہ میں سب سے حسین حضرت جریر شمار کیے گئے تھے، جریر ابن عبداللہ. میدان جنگ میں اور جنگ میں لوگوں کا نام لکھانے کے واسطے جو فہرست بنتی تھی تو سب سے پہلے لوگوں کو پہلا کے دیکھا جاتا تھا اور فزیکلی باڈی کا معائنہ کرنے کے واسطے سطر پہ کپڑا ڈال کے ان کو لوگوں کے سامنے لایا جاتا تھا. یہ لڑنے کے لیے قابل ہے کہ نہیں، کمزور ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں جا کے خود لوگ اس کی حفاظت کرنے میں لگ جائیں، ہے نہیں، بہادری ہے کہ نہیں. حضرت جریر جب اپنے کپڑے اتارتے تھے تو لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رش کیا، وہ میں کیا جسم ہے اس آدمی کا. یہ فرمایا کہ اس آدمی کی جیسا جسم اور اس کی رنگت اور باڈی کی جو خوبصورتی ہے وہ تو کبھی دیکھنے میں نہیں آئی. حضور نے فرمایا کہ یہ یوسف و حاضی الامہ، سنت کا یوسف ہے. بہت حسین تھے اور اونچے اتنے تھے کہ کھڑے ہو جائے تو اونٹ کی کوہان کے پاس کب جاتا تھا. ایک اونچا پورا آدمی تھے. جریر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا استنصت الناس، خود نے فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کرو. یہ بتانا چاہ رہے ہیں امام بخاری حدیث پوچھ رہے تھے، امام بخاری کچھ اور بولتے رہتے اس میں سے. اور یہ امام بخاری کا کمال ہے کہ وہ اس مضمون کی طرف ذہن کو لے جاتے ہیں جو بظاہر اس عبارت سے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس میں سے تو کوئی یہ مسئلہ بھی نکلتا. اب اگر ان کا عنوان نہیں دیکھے اور حدیث پڑھے تو یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش کروا کے لوگوں کو ایک نصیحت فرمائی. اور واقعتاً آپ نے کیا نصیحت فرمائی، سب یہی دیکھیں گے نا کیا نصیحت فرمائی آپ نے اس موقع پر. تو حدیث تو یہ ہے کہ نصیحت اس موقع پر آپ نے کیا فرمائی. دیکھیں امام بخاری یہ فرما رہے ہیں کہ عالم کے لیے خاموش ہو کے سننا یہ نکلتا ہے اس سے انصاف للعالم. اور یہ بھی مسئلہ نکلا کہ واقعہ تو ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. امام بخاری یہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے جو معاملات ہیں بعد میں حضور کے وارثین کے ساتھ ہوں گے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارثین ہوں گے ان کے ساتھ میں وہی معاملہ کرنا پڑے گا. تو معلوم بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ نص جو ہے نا بات خاص ہوتی ہے، مضمون اس کا عام ہوتا ہے. تو جو آداب ہیں ان آداب کو علماء کے اوپر اپلائی کیا جائے گا. علماء ربانی جو ہیں، علماء خدا سے ڈرنے والے جو علماء ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں بھی ادب احترام کا برتاؤ کیا جائے گا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش کروایا تو امام بخاری یہ مخصوص نہیں کر رہے ہیں حضور کے ساتھ، بلکہ اس سے ایک مضمون لے رہے ہیں کہ جب کوئی بات علم کی لینے کی ہو تو عالم کے سامنے خاموشی سے سننا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کیا فرمائی اس کو بیان کر رہے ہیں.
فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. آپ نے لوگوں کو خاموش کروا کے فرمایا دیکھو میرے بعد میں کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو. يضرب بعضكم رقاب بعض. اس کے مطلب میں بہت سی باتیں محدثین نے فرمائی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع میں نصیحتیں فرمائی تھی، بعض خاص نصیحتیں آپ نے بہت اہتمام سے بیان فرمائی، ارشاد فرمائی. اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض آثار سے آپ نے اندازہ کیا تھا کہ ارتداد کا فتنہ پھیلے گا، کیونکہ فتنوں کی پیشن گوئی ہے تو خود ہی آپ نے بھی ہیں. تو ارتداد کے فتنے کی اطلاع تھی آپ کو کہ میرے بعد ارتداد کا فتنہ چلے گا کہ لوگ مرتد ہو جائیں گے. تو آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ دیکھو میرے بعد میں مرتد مت ہونا. اللہ پاک کی مصلحت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ہی ارتداد کا فتنہ پھیل گیا. وہ قبیلے جو دور و دراز کے فتح مکہ کے بعد میں نہیں لڑ سکنے کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کر لیے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آ کے رہے نہیں تھے، اور ویسے ہی جو ہے کہ ہمت ہار گئے ہیں، لڑتے لڑتے 22-23 سال سے لڑ رہے ہیں، ابھی کب تک لڑیں گے. اور مکہ فتح ہو گیا، جب مکہ فتح ہو گیا تو اب کیا مقابلہ ہو سکتا ہے، یہ سمجھ کے بہت سے قبائل جو ہے نا وہ مان گئے تھے صرف. اب یہ قبائل جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میں مرتد ہو گئے. شرح حدیث نے ایک اور بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے کسی بھی وقت کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بے ادبی کی وہ مرتد ہوئے ہیں. بے ادبی کا جو وبال ہوتا ہے وہ بعد میں پہنچتا ہے. اگر فوراً آدمی کو بے ادبی کا وبال نہیں ملا تو بعد میں مل جاتا. ہوا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخیر وقت میں روم کے ساتھ میں لڑنے کے لیے، رومیوں کے ساتھ میں لڑنے کے واسطے جو لشکر ترتیب دیے تھے، اس لشکر کے جو امیر تھے وہ نامی گرامی ہے، سب جانتے ہیں ہم لوگ. آج کل اس کا نام لینا بڑا جرم ہے. تو چونکہ وہ قریش میں سے نہیں تھے، بڑے صحابہ میں سے نہیں تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے بیٹے تھے، ان کے آزاد کردہ غلام کے بیٹے تھے. تو اس وجہ سے لوگوں کو اعتراض ہوا کہ کیسے آدمی کو امیر بنا دیا ہے. تو یہ اعتراض تو امارت پہ نہیں تھا بلکہ امیر بنانے والے پر ہو گیا نا اس اعتبار سے. تو یہ فرمایا کہ جتنے لوگوں کو اس پر اعتراض ہوا اور جنہوں نے اس کو نامناسب سمجھا وہ سب مرتد ہو گئے، ان سے دین چھین لیا گیا. نبی کی بات کا اعتراض نہ ہو. اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جس کے ساتھ میں اصلاحی تعلق ہو اس کی بات کی ہمیشہ توجیہ کرنا چاہیے، اس پر اعتراض نہیں کرنا. اللہ ماشاء اللہ بالکل ہی کوئی صریح کفر بواہ اور ذنب بواہ کی شکل سامنے آ جائے کلم کلا تو الگ بات ہے. بقیہ توجیہ جہاں تک ہو سکتی ہو توجیہ کی جائے. اور حضرت ثانی نے فرمایا کہ آخری توجیہ یہ کر لو کہ بھائی وہ انسان ہی تو ہے، غلطی کر گیا ہوں گا. غلطی کس سے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے توبہ کرنے کا صحیح ہو جائے. نہیں ایسا ہوا ہی کیسا، پھر اس میں پھر اس کا نتیجہ محرومی ہے، آدمی پھر محروم ہوتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد میں دیکھو کافر مت بننا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو کافر بن کے. اور دوسرا مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اختلافات کرنے اور لڑنے کو منع فرمایا صحابہ کو. کہیں دیکھو تمہارے درمیان میں اختلاف بھڑکانے والے بھڑکا دیں گے اور تم کو قتل و خروجی تک پہنچا دیں گے، اس سے تم احتیاط کرنا. بہت سے صحابہ اس حدیث کی وجہ سے اختلافات کے زمانے میں باہر ہی نہیں نکلتے تھے گھر سے. اب حضرت ابو محمد معاویہ کا علی رضی اللہ تعالیٰ کا اختلاف کا مسئلہ آ گیا، حضرت عائشہ کا علی کے اختلاف کا مسئلہ آ گیا، قتال تک نوبت آ گئی. بہت سے صحابہ اس زمانے میں گھر میں بیٹھ جاتے تھے اور دروازہ ہی نہیں کھولتے تھے اپنا، ہم جاتے ہی نہیں ہوئے اس معاملے میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہ کافروں کا کام ہے کہ مسلمانوں کو مارے. یہ کافر مسلمان کو مارا کرتا ہے. تو آپ کے فرمانے کا مطلب یہ کہ کافروں جیسا عمل مت کرنا. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ایسا کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب عام طور پر بہت سی جگہوں پر ویسا نہیں ہوتا جو الفاظ صاف ظاہری طور پر بتا رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کی عادت شریفہ ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ جو نماز کو چھوڑ دے تو وہ کافر ہو گیا. تو علماء یہی بتاتے ہیں کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ کافر نہیں ہو جاتا ہے، کافروں کے ایسا عمل کر رہا ہے کہ کافر کا کام ہے نماز نہیں پڑھنا، یہ مسلمان ہو کے کافر کا کام کر رہا ہے. حضور نے فرمایا جو جھوٹ کا عادی ہوتا ہے وہ منافق ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو جھوٹ بڑا وہ منافق ہو گیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ منافق والی صفت کو مومن نے اختیار کر لیا. منافق والی صفت کو مومن نے اختیار کر لیا. دھوکہ دینا حضور نے فرمایا کہ منافق کی صفت ہے. اب جو دھوکہ دے دے وہ مومن نہیں رہا، ایسا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ مومن ہوتے ہوئے اس نے منافق والی صفت کو اختیار کر لیا. بہت سی جگہوں پر حضور نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے جو امانت دار نہ ہو. لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت نہ ہو وہ مومن ہی نہیں. مطلب یہی ہے کہ یہ ایمان کی صفت نہیں ہے. ایمان کی صفت تو امانت داری ہے.
خیانت کرنے والا مومن نہیں، آپ نے فرمایا۔ اس کا مطلب یہ کہ خیانت جو ہے یہ ایمان والے کی صفت نہیں ہے۔ جس آدمی کے پڑوسی جو ہے اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو وہ آدمی مومن نہیں ہے، حضور نے فرمایا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو اس کے پڑوسی سے، کسی آدمی نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دے دی تو وہ ایمان سے نکل گیا، مطلب یہ کہ یہ مومن کی صفت نہیں ہے تکلیف دینا، یہ تو کافر کی غیر مومن کی صفت ہے۔ تو ایسی آپ کی عادت شریفہ تھی۔ تو یہاں پر بھی اسی مضمون میں ہے یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا قتل جو ہے یہ تو کافروں کی طرف سے ہو سکتا ہے، اب مومن ہی کرنے لگے تو کافروں والا عمل مومن کر رہا ہے۔ اور پھر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ مومن یہ عمل جو کافر کا ہے آدمی کو کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے مسلمان کا قتل حرام سمجھتے ہوئے لڑتے لڑتے مسلمان کا قتل کر دیا تو پھر آدمی گنہگار ہوتا ہے، لیکن اس کے قتل کو حلال سمجھ کے کر دیا، حرام کو تو حلال نہیں سمجھ سکتے نا، تو پھر کافر واقعتاً ہو جاتا ہے آدمی۔ نماز کو فرض سمجھتے ہوئے نماز نہیں پڑھتا تو گنہگار ہے، لیکن نماز کو فرض ہی نہیں سمجھتا تو کافر ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ یہ کہے کہ تمہاری نماز تمہارے پاس رہنے دو، میں نماز کو نہیں مانتا نعوذ باللہ، تو وہ کافر ہو گیا۔ اسی لیے کسی آدمی کو نماز روزے کو بولنا ہو تو یہ دیکھ لینا کہ وہ ایسا جملہ تو نہیں بول دے گا کہ ابھی تو گنہگار ہے اور ہماری نصیحت کرنے کے بعد کافر ہو جائے گا، تو جتنی غلطی میں ہے اسے آگے پہنچا دیا۔ تو آپ نے اس کو منع فرمایا، یہ نصیحت فرمائی تھی کہ دیکھو بعد میں ایسا ہوگا۔ اور پھر جو بعد میں ہوئے نا قصے، وہ اس میں زیادہ تر صحابہ کے ارادے کو دخل نہیں تھا۔ بعض آیتوں پر عمل کرنے کے لیے صحابہ کرام ساتھ دینے لگے اپنے اپنے امام کا، جس کو انہوں نے اپنا بڑا سمجھا۔ اور پھر یہ کہ صلح کی نوبت ہر جگہ آ گئی، جیسے معاویہ اور علی میں صلح کی نوبت آ گئی تھی، بات صلح کے اوپر ٹھہر گئی تھی۔ یہودیوں نے دیکھا کہ یہ تو سارا کھیل خراب ہو گیا، یہ لوگ آپس میں صلح کر رہے ہیں، تو رات کے اندھیری میں عشاء کے بعد میں 1-2 بجے جو ہے نا ایک طرف سے تیر پھینکے، تو دوسری طرف والے یہ سمجھ گئے کہ سامنے والوں نے معاہدے کو توڑا اور انہوں نے حملہ کر دیا، پھر انہوں نے ادھر سے پھینک دیے، پھر انہوں نے ادھر سے پھینکے، اچھی خاصی لڑائی ہوئی۔ ہمارے پاس ہندوستان میں روزانہ دیکھنے میں آتی ہے چیز، جب یہ کافروں کو فساد کرنا ہوتا ہے تو کرتے یہ ہیں کہ ہندوؤں کے جلوس پر ٹوپی پہن کے پتھر پھینکتے ہیں۔ کئی مرتبہ پکڑے گئے، 2 سال پہلے بھی پکڑے گئے۔ بعض آپ کا مکہ مسجد میں جہاں پہ نماز ہوتی ہے وہاں پہ ٹوپی پہن کے آگے بعض ہندو، اور انہوں نے پتھر اندازی کر دی کافروں کے جلوس سے، اور انہوں نے پولیس والوں نے گولیاں چلا دی۔ ان کو تو یہی ہے کہ پولیس پوری ہندو ہے، غیر مسلم ہے زیادہ، ان کے پاس تو پورا آمنیشن ہوتا ہے، حکومت کے سپورٹ ہے، سب ہے، یہ ہے وہ ہے، انہوں نے حملہ کیا۔ ہمیں جتنے مرتبہ فساد ہوگا اس کے اندر ہمارے پاس زیادہ پہلے کیس یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے شرارت کا واقعہ سامنے آتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے جلوس پر پتھر بازی ہوئی، انہوں نے ادھر سے حملہ کر دیا، پھر اب مسلمان مطلب کہ بھائی ان کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارے لوگوں میں سے کسی نے کیا کیا ہے، اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے حفاظت کی وجہ سے یہ ادھر سے دونوں لڑ پڑتے۔ سیم یہی قصہ ہوا ہے معاویہ اور علی کے ساتھ میں، صلح پر نوبت آ گئی تھی، رات کے اندھیرے میں ادھر سے ایک طرف سے تیر آ گئے، اور علماء نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کی شرارت تھی، چونکہ یہ اس میں ہمیشہ رہتے تھے۔ اور حضرت عائشہ اور حضرت علی کے ساتھ میں بھی یہی قصہ ہوا، جس وقت قتال ہو گیا، جنگ جمل جو پیش آ گئی تھی۔ باب ما يستحب للعالم اذا سئل اي الناس اعلم فيكل العلم الى الله۔ عالم سے جب کوئی چیز پوچھا جائے، جب یہ بات پوچھی جائے کہ سب سے زیادہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو عالم کو کبھی یہ نہیں بولنا چاہیے کہ جی ماں بدولت ہے سب سے بڑے عالم، کبھی یہ نہیں بولنا چاہیے، اس کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ عالم کے 2 فرض ہیں، ایک تو یہ کہ جب اس سے مطلقاً یہ پوچھا جائے کہ سب سے بڑے عالم کون ہے تو کبھی سب سے بڑا عالم تو اللہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اس سے کوئی چیز پوچھی جائے اور اس کو معلوم نہ ہو تو یہ بتا دے کہ لا علم، میں نہیں جانتا، اپنی لا علمی کا اظہار کر دینا، کیونکہ عالم کے لیے لا علمی کا اظہار بہت بڑی انسلٹ ہوتی ہے۔ ارے صاحب کیا پڑھا لکھا ہے، انہوں نے ان کو 1-2 بات پوچھی تو بول نہیں سکتے۔ آدمی اس بے عزتی سے اپنے کو بچانا چاہتا ہے، لیکن جو خدا سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ اس بے عزتی کا خیال نہیں کرتے، کہتے ہیں معلوم نہیں ہے مجھے، میں بعد میں بتا دوں گا، یہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی یہ بات۔ اور حضور نے فرمایا کہ علم کی بات یہ ہے کہ معلوم نہ ہو تو یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، اور جہالت کی بات یہ ہے کہ معلوم نہ ہو پھر بھی بات بنایا جائے۔ ٹھیک ہے صاحب، نہیں معلوم ہے۔ امام مالک کا تو قصہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک بڑھیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، اس نے ایک مسئلہ پوچھا، حضرت نے فرمایا کہ اس وقت مجھے یاد نہیں ہے۔ اس نے دوسرا مسئلہ، یہ حضرت امام ابو یوسف کے ساتھ ہوا قصہ، امام قاضی القضات جو چیف جسٹس تھے ان کے ساتھ یہ قصہ ہوا کہ ان کے پاس ایک عورت آئی، اس نے ایک مسئلہ پوچھا، حضرت نے فرمایا مجھے نہیں معلوم۔ دوسرا مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تیسرا مسئلہ کہا، اتفاقی بات کہا کہ اس وقت یہ بھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔
کبھی آدمی کا دماغ نہیں چلتا، ذہن حاضر نہیں ہوتا. کئی مسئلے اس نے پوچھے، ہر وقت یہی کہا حضرت امام ابو یوسف نے کہ نہیں میرے علم میں نہیں ہے اس وقت. تو اس نے کہا کہ پھر تم تنخواہ کائی کے لے رہے؟ جب تمہیں موٹے موٹے مسئلے نہیں آتے، مسئلے نہیں بتانے ہیں، تو پھر تنخواہ کائی کے لیتے ہو؟ امام ابو یوسف کی سب چیزوں کا جواب نہیں دیا مگر اس کا دیا. فرمایا کہ جو چیزیں میں جانتا ہوں اس کی تنخواہ لے رہا ہوں، اگر جو نہیں جانتا اس کی لینے لگوں تو تمہارے بادشاہ کا خزانہ بس نہیں ہو سکتا میرے کو. میرے معلومات تو تھوڑے ہیں، غیر معلومات ہی زیادہ ہیں، مجہولات ہی زیادہ ہیں. میں جو جانتا ہوں اسی کی تنخواہ لیتا ہوں، اور اگر جو نہیں جانتا اس کی لینے لگوں تو پھر بادشاہ کا خزانہ ایک تنخواہ کو بھی بس نہیں ہو سکتا. مجہولات لا محدود ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کے ضمن میں وہی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر والے واقعے کو بیان فرمایا ہے. اس سے پہلے آ چکی ہے نا وہ حدیث تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت خضر علیہ السلام کی، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرما دیا تھا کہ انا عالم، میں جانتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ نے کیسے کہا تھا؟ ٹھیک ہے، شریعت کا علم، تشریع، تورات کا علم آپ کے پاس ہے، لیکن جواب تو آپ کا مطلق ہے کہ سب سے زیادہ میں جانتا ہوں. سب سے زیادہ آپ کیا جانتے ہیں؟ ذرا وہاں جاؤ، سمندر کے کنارے ایک آدمی پڑا ہوا ہے، ذرا اس کو دیکھو. وہاں جا کے دیکھے تو کوئی بھی بات بھی موسیٰ علیہ السلام کو واقعی نہیں معلوم ہے، پوری دنیا ہی دوسری ہے وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اور ادب فی الکلام کی تعلیم فرمائی کہ کلام میں ادب ہونا چاہیے. جتنے بڑے مرتبے کا ہوتا ہے اتنا زیادہ اس سے پوچھ گئے کا پکڑ ہوتی ہے. اس کو بیان کیا. امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ جب یہ واقعہ پہلے بھی بیان کیا تو وہ الگ عنوان سے تھا، اب یہ واقعہ یہاں بیان کیا وہ الگ عنوان سے. اور دوسرا ایک کام اور کرتے ہیں وہ یہ کہ اس سے پہلے بہت مختصر بیان کیا تھا، یہاں بہت مطول ہے، یہاں اس میں ڈیٹیلس ہیں، اور اس کے بعد ایک اور مرتبہ اس کو بیان کریں گے وہ اس سے بھی زیادہ لمبی ہوگی. اور وہ جو استاد جتنا سنایا اتنا ہی وہ لائیں گے، مگر دوسرے عنوان سے لائیں گے تاکہ یہ بھی پتا چلے کہ دوسرے استاد نے یہ اضافہ کیا تھا، تیسرے استاد نے اور اس میں اضافہ کیا تھا. تو وہ تینوں استادوں کو ایک جگہ نہیں بولتے، وہ الگ الگ تینوں عنوانوں سے تینوں مسئلے نکال کے الگ الگ بیان کریں گے. یہ امام بخاری کا کمال ہے، ان کو خصوصیت ہے کہ ایسا دوسرے محدثین نہیں کرتے. اس وجہ سے بھی امام بخاری بہت مشہور ہوئے. اگر کوئی عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی صاحب پوچھنے کے واسطے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے سوال کریں، تو اس کی اجازت ہے کہ نہیں؟ کیونکہ کسی کے لیے کھڑے ہونا پسند نہیں کیا جاتا. یہ چیز جو ہے نا جیب نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی آپ کے سامنے کھڑا ہو، کیونکہ قیصر و کسریٰ کے درباروں میں ایسا ہوتا تھا کہ بادشاہ کے سامنے بیٹھا نہیں جاتا تھا، سب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا. صحابہ بھی ایسے ہی کرنے کو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، یہ بندگی کے خلاف ہے، بیٹھے رہو. جب یہ مسئلہ ہے تو اگر کوئی آدمی مسئلہ پوچھ رہا ہے اور کوئی آدمی بتا رہا ہے تو پوچھنے والا کھڑے ہو سکتا ہے کہ نہیں کھڑے ہو سکتا. ایک حدیث بیان کرتے کرتے بیچ میں یہ لا رہے ہیں مضمون، حدیث ایک بالکل دوسری ہے. آپ اس حدیث میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ مسئلہ نکل سکتا ہے، لیکن امام بخاری نکالتے ادھر سے حدیث کا مضمون. اپنی جگہ آپ سوچیں گے کہ وہ کیا ہے. شاید میں نے پڑھی نہیں، یہ حدیث پڑھ دیتا ہوں. وبه قال حدثنا عثمان قال اخبرني جرير عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فان احدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع اليه راسه قال وما رفع اليه راسه الا انه كان قائما وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں قتال کیا ہے؟ یعنی اللہ کے راستے میں قتال کی حقیقت کب متحقق ہوتی ہے، کب پائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کہا آدمی بعض مرتبہ غصے کی وجہ سے قتال کرتا ہے کہ غصہ آ گیا اس وجہ سے لڑ رہا ہے، اور بعض مرتبہ حمیت کی وجہ سے قتال کرتا ہے. حمیت کا مطلب یہ کہ اپنے گروپ کا ساتھ دینے کے لیے، اپنی پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے. اب ہمارے لوگوں پہ مصیبت آئی ہوئی ہے، ساتھ دو، تو اس کی نیت صرف حمیت ہوتی ہے کہ میں آج ان کا ساتھ دے رہا ہوں، کر میرے تو مصیبت آئے گی تو پھر وہ یہ میرا ساتھ دیں گے. بعض مرتبہ آدمی عصبیت کی وجہ سے دیتا ہے، بعض مرتبہ آدمی اس کو بھی غصہ آ گیا، دیکھا اس نے کہ فلاں آدمی دوسرے کو مار رہا ہے تو یہ طیش میں آ گیا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا گھس گیا مارنے کے لیے، کیونکہ وہ بھی پہلوان ہے اپنی جگہ. تو آدمی کیا صحابی نے کہ ایک آدمی لڑتا ہے غصے میں، ایک آدمی لڑتا ہے حمیت میں، تو اصل میں مجاہد کون ہے؟ یعنی اس کو اللہ کے راستے کے قتال اور جہاد کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ فرفع الیہ رأسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، صحابی فرماتے ہیں کہ وما رفع الیہ رأسہ الا انہ کان قائما،
اور نہیں اٹھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر، مگر اس لیے کہ وہ آدمی کھڑا ہوا تھا. وہ چونکہ کھڑا ہوا تھا اس لیے آپ نے اپنا سر اٹھا کے جواب دیا. آپ نے فرمایا من قاتل، جو آدمی لڑے اور قتال کرے اس لیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اسلام کی فتح ہو، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے. جس کی نیت کلمت اللہ، اعلاء کلمت اللہ کی ہوگی، چاہے وہ اعلاء کلمت اللہ کی نیت کے بعد حمیت میں ہی لڑے اور اعلاء کلمت اللہ کی وجہ سے غصے میں ہی لڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے وہ جواب الکلم میں شمار کیا جاتا ہے. آپ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ نہیں یہ نہ ہو بلکہ اعلاء کلمت اللہ ہی کے لیے ہو، بلکہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ نیت جو ہے نا وہ اعلاء کلمت اللہ کی ہو. اب اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتے وقت غصہ بھی آ ہی جاتا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتے وقت حمیت بھی ہو ہی جاتی ہے. تو حمیت اگر اللہ کے لیے ہی ہو تو پھر کوئی بات نہیں ہے، غصہ اگر اللہ کے لیے ہی ہو تو بھی کوئی بات نہیں ہے. مقصد اصلی جو ہے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے اور اللہ اسلام کے کلمے کو بلند کرنا ہو تو وہ مجاہد ہے. یہاں اخلاص کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ کتنا ہی کوئی بڑا عمل ہو جائے اگر اخلاص ہے تو ہی معتبر ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ باوجود بڑا عمل ہونے کے اور اس میں بہت جان مال لگ جانے کے اس کا کوئی وزن نہیں رہتا. اس لیے اس کا بہت اہتمام کرنا پڑتا ہے کہ آدمی میں جو عمل خاص طور پر بڑا انجام دے رہا ہے آدمی، اب قتال ہو جانا آدمی کی جان چلی جاتی ہے بعض مرتبہ، مگر اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے اللہ کے پاس. مال بڑی مقدار میں مال جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے، بعض میں لگا دیتا ہے آدمی، ملینوں میں لگا دیتا ہے، لیکن اگر نیت میں فتور آ گیا، اللہ کی رضا پیش نظر نہیں ہے، ہو گیا پورا کا پورا پانی میں مل جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے. تو آپ نے اخلاص کو سمجھانے کے لیے ارشاد کرنا ہے کہ اصل مقصود تو اللہ پاک کی رضا ہونی چاہیے. کوئی دنیا کی وجاہت، نیک نامی، شہرت لوگوں میں اور لوگوں کا عزت کرنا، لوگوں میں اپنے امیج بننا، ایسی کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے. حدیث شریف کا مضمون تو یہ ہے، لیکن امام بخاری ایک دوسری طرف نکل گئے. وہ کیا امام بخاری فرما رہے ہیں کہ حدیث کا مطلب تو تم بھی سمجھ جاؤ گے، لیکن ایک مسئلہ اس میں سے نکالنے کا ہے جو تم نہیں سمجھتے، اور وہ یہ ہے کہ عالم سے کھڑے ہو کے پوچھ سکتے ہیں. حدیث کی طرح بات کی طرح یہ امام بخاری کی خصوصیت ہے. انہوں نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ عنوان یہ ہے کہ اگر کسی عالم سے کوئی بات پوچھنی ہو اور وہ کھڑا رہے تو کوئی حرج نہیں، پوچھنے والا کھڑا رہ سکتا ہے. یعنی یہ اس ممانعت میں داخل نہیں ہے کہ تم کسی کے سامنے مت کھڑے ہو، بلکہ ایسا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خود ایسا واقعہ ہو چکا ہے. باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. حضرت عیسیٰ ابن طلحہ عبداللہ ابن عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمرے کے پاس میں دیکھا. حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں جو مارتے ہیں تو شیطان کے لیے جو نشانیاں بنائی گئی ان کو جمرات کہتے ہیں، اس کا واحد جمرہ ہے جو کنکریاں مارنے کی جگہوں پر. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سے پوچھا جا رہا تھا، سوال کیا جا رہا تھا. تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نحر کر دیا، یعنی قربانی دے دی رمی کرنے سے پہلے. میں نے قربانی دے دی رمی کرنے سے، ابھی رمی نہیں کی تھی، میں نے کنکر نہیں مارا تھا، شیطان کو قربانی دے دی پہلے دن. آپ نے فرمایا کہ رمی کر دو کوئی حرج نہیں، رمی کر دو کوئی حرج نہیں. دوسرے آدمی نے آ کر ابھی کیا یا رسول اللہ حلقت قبل ان انحر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قربانی نہیں دی تھی، سر مڈا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی دے دو کوئی حرج نہیں. فما سئل عن شيء قدم ولا اخر، آپ سے اس دن جو بھی مقدم اور مؤخر ہونے کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ پہلے ہو گیا وہ بعد میں ہو گیا، آپ نے فرمایا لا حرج، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. اس موقع پر آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. سر پہلے منڈا لیا کوئی حرج نہیں ہے، قربانی پہلے دے دی کوئی حرج نہیں ہے، رمی پہلے کر دی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جیسا بھی چاہے ہو جائے کوئی حرج نہیں. آپ نے یہ فرمایا. اس حدیث میں جو مسئلہ پایا جاتا ہے اس کو میں ابھی عرض کرتا ہوں، لیکن امام بخاری اس سے کیا نکالے ہوں گے مسئلہ سمجھو آپ. حدیث کا جو مضمون ہے وہ تو آپ خود ہی سمجھ لو گے بول رہے ہیں. مسئلہ امام بخاری یہ جو نکال رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رمی جمرات جو کہ ایک عبادت ہے وہ کرتے کرتے بھی مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سوال کرنا رمی جمرات کے وقت میں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی عبادت کر رہا ہو تو اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے.
کوئی تلاوت کر رہا ہو تو اس سے بات نہیں کرنا چاہیے، کوئی ذکر کر رہا ہو تو اس پر اس کو السلام علیکم بھی نہیں کہنا چاہیے، کوئی کھا رہا ہو تو بھی سلام ممنوع ہے تاکہ اس کو حرج نہ ہو۔ اس نے منہ میں لقمہ لیا ہوا ہے، آپ نے السلام علیکم کہا، اس نے آپ کی مروت میں وعلیکم السلام کہا اور کھانا پھنس گیا حلق میں جا کے، تو تمہارا تو وعلیکم السلام ہو گیا، اس کا تو جو ہے نا السلام علیکم ہو گیا۔ تو اس لیے اب سلام کرنے سے منع فرمایا کہ سلامی مت کرو اس پر، ایسے آدمی پر۔ تو امام بخاری اس حدیث سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عبادت دو قسم کی ہے، ایک وہ کہ جس کے کرتے ہوئے آدمی مشغول ہوتا ہے، اور ایک وہ کہ جس کے کرتے ہوئے آدمی مشغول نہیں ہوتا، دوسری طرف توجہ کر سکتا ہے۔ تو وہ عبادت جس کے کرتے ہوئے آدمی مشغول ہوتا ہے اس وقت میں نہیں پوچھنا چاہیے، اس کو حرج میں نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن جس عبادت کے انجام دیتے ہوئے آدمی کو کوئی حرج نہیں ہوتا، وہ مشغول ہو سکتا ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ رمی جمرات جو کہ عبادت ہے اس کو انجام دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، وہاں پر ایک آدمی نے حضور سے مسئلہ پوچھ لیا اور آپ نے اس مسئلے کا جواب دے دیا۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جو اس وقت اس کو عمل کرنے کا ہے، ایک تو یہ ہے کہ تفصیلات پوچھ رہے ہیں کہ کبھی کام آئیں گے، اور ایک ہے کہ اس وقت عمل کرنے کا کوئی مسئلہ متعلق ہے تو کسی آدمی سے، کسی عالم سے راستے میں بھی پوچھ سکتا ہے، درمیان میں بھی پوچھ سکتا ہے، یعنی کہ وقت لے کے ہی پہنچے۔ عام طور پر جو کوئی بات پوچھنی ہو اور کوئی اجرت میں ایمرجنسی میں نہ ہو تو پھر جو ہے احتیاط سے وقت لے کے باضابطہ طور پر پوچھنا چاہیے، سہولت کو دیکھ کے ٹائم لے کے پوچھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایمرجنسی کی بات ہے تو پھر پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت لطیفے ہوتے رہتے ہیں، بعض مرتبہ یہ ہے کہ آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ابھی راستے میں مسجد سے نکال رہے تھے، آج میں چند دن پہلے ہمیں بالکل مسئلہ پوچھنا ہے، میں نے کہا کوئی ایمرجنسی ہے تو کہنے لگے ہاں ایمرجنسی ہے، تو میں نے پوچھا کیا، تو کہنے لگے وہ ہمارے بابا کی میراث بٹنی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ایمرجنسی ہے بھائی، ابھی بٹ رہی کیا، یہ کوئی ایمرجنسی اب نہیں ہے بھائی، یہ تو آپ آؤ گھر وہاں اوپر بیٹھو، آ کے بیٹھ کے اطمینان سے پوچھ سکتے ہیں۔ ایمرجنسی کا مطلب یہ کہ اس وقت اگر راستے میں آپ کو نہیں بتائے اور ہم اپنے کمرے میں چلے گئے تو گڑبڑ ہو جائیں گے، جیسے ڈیلیوری ہو رہی ہو کوئی، وہ ایمرجنسی ہے، اس وقت کے بعد پیش آ رہی ہے تو پوچھ لو۔ اس حدیث شریف میں جو مضمون پایا جاتا ہے یہ آپ لوگوں کو جو لوگ حاجی ہیں ان کو بہت پیش آتا ہے، اور یہ جو ہے وہ سلفیوں کا اور غیر مقلدوں کا بہت بڑا یعنی بہت بڑی دلیل ہے اس مسئلے میں۔ ہمارے درمیان اور سعودیوں کے درمیان اس مسئلے میں بڑی الجھن رہتی ہے ہمیشہ۔ سعودی حضرات اب یہ کرنے لگے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے واجبات حج کے اندر ترتیب واجب نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی عرفے سے مزدلفہ آئے اور مزدلفے سے مینا کو آ جائے حج کے دوسرے دن، جو کہ 10ویں تاریخ ہوتی ہے، وہاں کے اعتبار سے حج کا دوسرا دن ہوتا ہے، اور حج کے علاوہ دوسری جگہوں کا وہ پہلا دن ہوتا ہے۔ جب ہم لوگ قربانی کرتے ہیں نا وہ دن وہاں کے اعتبار سے دوسرا دن ہوتا ہے، کہ اصل حج میں 9 تاریخ کو ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں عید جو ہوتی ہے وہ 10 تاریخ کو ہوتی ہے، تو گویا وہاں کے اعتبار سے جو دوسرا دن ہوتا ہے اس میں جب مینا پر آتے ہیں تو مینا میں آنے کے بعد میں 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، پھر اس کے بعد قربانی کرنا، پھر اس کے بعد سر منڈانا، اس کے بعد میں احرام کھول لینا، اور پھر طواف زیارت کر لینا، اسی دن کر لینا افضل ہے، اور 12 تاریخ تک بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ترتیب ہے۔ احناف کے پاس یہ ترتیب واجب ہے کہ آدمی آئے پہلے رمی کرے، اس کے بعد سر منڈائے، قربانی کرے، اس کے بعد سر منڈائے، اس کے بعد احرام کھولے، احرام کھولنا سر منڈانے کے بعد، سر منڈانا قربانی دینے کے بعد، قربانی دینا رمی کرنے کے بعد۔ اگر یہ آگے پیچھے ہو گئے تو دم واجب ہو جاتا، یہ پہلے نہیں ہو سکتے۔ اس حدیث شریف سے یہ مضمون نکل رہا ہے کہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں اور یہی حدیث ہے، وہ لوگ اس حدیث کو ہی نقل کرتے ہیں، لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، ایک آدمی نے کہا کہ میں نے حلق پہلے کر دیا، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، ایک آدمی نے کہا میں نے نہر پہلے کر دیا، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس دن جتنے لوگوں نے آ کے حضور سے تقدیم و تاخیر کے بارے میں کوئی بات فرمائی تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ لیکن حنفی لوگ تم کیوں عمل نہیں کرتے اس پہ؟ جب حدیث ہے تو حدیث پہ تو عمل کرنا چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے لوگوں کی ایک خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہی حدیث ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور حدیثیں ہیں۔ یہ فقہ حنفی کا کمال ہے، حدیث کو دیکھتے ہی فوراً لپک نہیں جاتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے کہ اس میں ارشاد ہے یا اور بھی ارشادات، اگر اور بھی ارشادات ہیں تو وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں، اگر صحیح ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو آپ پکڑیں اس کو چھوڑ دیں۔
جب صحیح حدیث ہے تو یہ بھی صحیح ہے، اسی وجہ سے آپ عمل کر رہے ہیں. تو اگر کوئی دوسری حدیث صحیح ہو تو اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. تو یہ ہے وہ وجہ، مین وجہ جس کی وجہ سے مسئلوں میں فرق ہو جاتا ہے. اس معاملے میں دو حدیثیں اور ہیں. ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا ان کو علم تھا پورا، بلکہ انہوں نے خود بھی بیان کی ہے اس حدیث کو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا پہنچ کر سب سے پہلے یہ اعلان فرمایا کہ آج ہم کو کیا کیا کرنا ہے. آپ نے جن الفاظ کے ساتھ میں فرمایا اس میں ترتیب بیان فرمائی کہ ہمیں پہلے رمی کرنا ہے، پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہے، پھر اس کے بعد سرمدانا ہے، پھر اس کے بعد میں احرام کھولنا ہے، پھر جو ہے طواف کرنا ہے جا کے. یہ آپ نے باضابطہ آج کے اعمال کو بیان فرمایا کہ پہلے کیا ہوگا، بعد میں کیا ہوگا، بعد میں کیا ہوگا. اور اس طرح کی باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حج کے موقع پر فرمائی ہیں وہ واجبات میں شمار ہوتے ہیں. تو جیسے اس عمل کا کرنا واجب ہے، اس کی ترتیب بھی واجب ہو گئی. اچھا خالی اسی پر بس نہیں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ یہ کرنا ہے، جس میں واؤ یعنی جمع یعنی یہ چار کام کرنے ہیں آپ نے نہیں فرمایا. آپ نے ترتیب سے بتایا کہ پہلے یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ. دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ کون کون آیا تھا تو فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں آیا تھا، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے فلاں صاحب آئے، پھر فلاں صاحب آئے، پھر فلاں صاحب آئے. اس میں ترتیب بھی سامنے آتی ہے کہ ایک پہلے آیا، اس کے بعد دوسرا آیا، اس کے بعد تیسرا. اس موقع پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن الفاظ کو استعمال فرمایا حضور کے، اس میں ترتیب والا مضمون ہے کہ پہلے یہ کیا جائے گا، پھر یہ کیا جائے گا، پھر یہ کیا جائے گا، پھر یہ کیا جائے گا. اتنا معلوم ہوا کہ کام کی یہ ترتیب ہے. اور جو اعمال یہ ہیں وہ واجب ہیں تو یہ ترتیب بھی واجب ہو گئی. اور ایک دوسری حدیث ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حج کے ان اعمال میں سے اگر کوئی عمل آگے پیچھے ہو جائے گا تو اس پر قربانی واجب ہے. اب ابن عباس جو اس حجۃ الوداع میں موجود تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے اور اس ارشاد کے ناقل بھی ہیں، اس ارشاد کو جاننے والے بھی ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ رمی میں اور قربانی میں اور حلق میں اگر ان کاموں کے اندر ترتیب الٹ جائے، آگے پیچھے ہو جائے، من قدم او اخر، جو آگے کر دے یا پیچھے کر دے تو فعلیہ دم، اس کے اوپر قربانی ہے، اس کے اوپر ایک دم واجب ہوتا ہے. تو ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کو اور ابن مسعود کے ارشاد کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوبے لیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان پر کیوں اس کو کیوں لیتے ہو، اس کو کیوں نہیں لیتے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو بھی لیتے ہیں. یہی تو ہے اصل کمال. اس حدیث شریف کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی. حدیث شریف یہاں پر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمرات کے موقع پر ہیں، ایک آدمی آ کے یہ بولا کہ میں نے یہ کیا ہے، اب میں کیا کروں. تو حضور یہ بولیں گے کہ نہیں تیرا حج ٹوٹ گیا، تو اگلے سال پھر حج کرنا. کیا اس کا جواب کیا ہوگا؟ آلریڈی جو چیز ڈن ہو چکی ہے اس کے بارے میں ایک آدمی آ کے پوچھ رہا ہے کہ میں نے ایسا کر لیا ہے، میں کیا کروں. تو اس نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ کہ دم دے دینے کی جو بات ہے وہ آپ نے الگ سے بتا دیا. حج تیرا سامنے والے نے یہ سمجھا کہ میرا حج ہی ٹوٹ گیا، شاید آپ نے اس پر فرمایا کہ نہیں تیرا حج نہیں ٹوٹا، حج تو ہو گیا، آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے دم. بہت سی چیزوں میں حج ہو جاتا ہے، دم واجب ہو جاتا ہے. دم واجب نہیں ہے بلکہ ہے کہ یہاں پہ یہ ہے سمجھنے والی بات. فقہ جو ہے نا امام ابو حنیفہ کا، اس کا کوئی جواب نہیں، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس کے فقہ سے. اس حدیث میں یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے. حرج نہیں ہے کا مطلب یہ کہ کوئی گناہ نہیں ہوا، اس بات سے یہ انٹینشنلی نہیں ہوا. وہ حدیث شریف کا مطلب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ لا حرج الی الاسم، گناہ والا حرج نہیں ہوا. اس واسطے کہ جو آدمی غیر دانستہ طور پر لا علمی میں کوئی کام کر لیتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوتا. ایک اور مثال سے سمجھو اس بات کو. ایک آدمی نے نماز پڑھی، بلکہ پڑھی نہیں بلکہ پڑھا دی، امامت بھی کر دی، پیچھے بھی 10-20 آدمیوں نے اس کی نماز پڑھ لی. اب جناب والا نماز کا وقت ہی نکل گیا، فجر کی نماز پڑھا دی تھی، اس کے بعد میں 8 بجے کپڑے بدلنے کو گئے تو دیکھا کہ وہ کپڑوں پہ تو کپڑے پورے خراب ہیں، کپڑا ناپاک ہے، نماز ہی نہیں ہوئی. اب مفتی صاحب سے پوچھی جاتی ہے کہ بھئی میں نے نماز تو پڑھا دی مگر مجھے 8 بجے پتا چلا کہ میرے کپڑے تو ناپاک تھے، تو کیا ہے؟ تو یہی بولیں گے نہیں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اعلان کر دیں پھر کیسے لوگ اپنی اپنی نماز دہرا لیں. گناہ نہیں ہے، کوئی دانستہ غلطی نہیں ہے نا، یہ نادانستہ غلط، جان بوجھ کر غلطی نہیں ہے، غیر جان کر غلطی ہے. یہ اب غلطی ہو گئی تو اس کا گناہ تھوڑی ہوتا ہے لا علمی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ مطلب ہے یہاں پر. لا حرج کا مطلب یہ کہ کوئی گناہ نہیں ہوا، اس کی تلافی ہو سکتی ہے.
کیوں؟ اس واسطے کہ ابن عباس کی وہ حدیث موجود ہے، ابن مسعود کی وہ حدیث موجود ہے. اب اگر اس کا یہ مطلب لیتے ہیں تو وہ دو حدیثوں کا مطلب چھوٹ جاتا ہے. دیکھو وہ دو حدیثوں پر عمل ہی نہیں باقی رہتا. ابن عباس کو کوئی عمل ہی نہیں تھی بات. ابن مسعود نے جو بات کہی اس حدیث کو تو کوئی خیال ہی نہیں کرنے کی بات ہے. یہ کیا بات ہے صاحب؟ امام ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کرنے میں سب حدیثیں جمع ہو جاتی کہ دم بھی واجب ہو جائے گا اور ترتیب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہو گئی. اور اگر غیر اختیاری غیر علمی کے ساتھ لا علمی کے ساتھ کسی آدمی نے کر لیا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، اس کو دم دے دینا پڑے گا. بس ختم. تو لا حرجہ کا مطلب ہے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی گناہ نہیں ہوا چونکہ نادانستہ طور پر تم سے ایسا ہو گیا ہے. اور دم واجب نہیں ہوتا یہ آپ نے نہیں فرمایا، دم واجب ہو جاتا ہے. اور وہ دوسری بات سے معلوم ہو گیا، دوسرے ارشاد سے معلوم ہو گیا. اب اگر کوئی آدمی اس تفصیل کے ساتھ میں حدیث کو نہیں پڑھے گا، خالی ترجمہ پڑھ لے گا بخاری کا، تو یہ الجھ جائے گا. کیونکہ یہ تفصیل یہاں تو نہیں ہوگی، یہ تفصیل تو ظاہر ہے کہ دیگر کتابوں کی حدیثیں یہاں پر تو نہیں ہوں گی. ابن مسعود والی حدیث یہاں نہیں ہے، ابن عباس والی حدیث یہاں نہیں ہے.